حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے منقول ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولتیں عطا کی تھی۔ اللہ نے اس کو بے شمار دولتیں عطا کی تھی، اس کی اولادیں بھی تھیں، لیکن اس بادشاہ کی جو اولادیں تھیں ان کی ایک عادت حسنہ یہ تھی کہ جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے، جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھتے تو پھر وہ درویشانہ زندگی گزارنا پسند فرماتے، یعنی جب جوان ہوتے تو اونی لباس پہن کر کے اور اس کے بعد وہ پہاڑ کی طرف روانہ ہو جاتے، پہاڑ کی طرف چلے جاتے اور جانے کے بعد وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، اپنے خدا کی عبادت کرتے، اور وہاں پر جانے کے بعد آپ درختوں کے پتوں کو کھا کھا کر کے گزارا کرتے، کیا درختوں کے پتے کھا کھا کر کے گزارا کرتے، اور پھر وقت آتا کہ اس عالم بالا سے ان کی روح پرواز کر جاتی، وہ اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے اور چلے جاتے۔ حضرات، وقت گزرتا گیا، جتنی بھی اولادیں اس بادشاہ کی تھیں سب کی سب وہ درویشانہ زندگی گزارنا پسند کیے۔ اب بادشاہ کے پاس کوئی اولاد نہیں بچی، بادشاہ کے پاس کوئی اولاد نہیں بچی، عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر عطا کی تھی اسے، عمر زیادہ ہو گئی، لیکن خدا کی مہربانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بھی اسے ایک اولاد عطا فرمائی، یعنی ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ تو اس بادشاہ نے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے میں کتنی محبت کرتا ہوں، میری جتنی بھی اولادیں ہوئیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا پسند کیا۔ وہ بادشاہ کہتا ہے میں بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ نے مجھے ایک اولاد سے نوازا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح درویشانہ زندگی گزارنا پسند کرے، اگر اس نے ایسا کیا تو پھر میرے جانے کے بعد آپ کا حاکم کون بنے گا، آپ کی حفاظت کرنے والا کون بنے گا۔ اس بادشاہ نے جب اتنا کہا تو لوگ ڈر گئے۔ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ اس کی زندگی کو دنیا کی طرف مائل کر دو، اگر ابھی سے اس کو سنبھال لو اور اس کی زندگی کو دنیا کی طرف مصروف کر دو تو یہ آگے چل کر کے آپ کا حاکم بنے گا، آپ کا بادشاہ بنے گا اور آپ کے جان کی حفاظت کرے گا، ورنہ آپ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ لوگوں نے کافی میل دور ایک قلعہ تیار کیا، بہت بڑا قلعہ بنایا، اور بنانے کے بعد اس کی اونچی اونچی دیواریں بنائیں، خوبصورت سا قلعہ بنایا، اور دنیا کی ہر وہ چیز اس میں میسر کر دیا جو چیز ہونی چاہیے، یعنی دنیا کا ہر وہ عیش و آرام اس میں مہیا کر دیا کہ شہزادے کو کسی چیز کی تکلیف نہ پڑے۔ اس شہزادے کو اس قلعے کے اندر لے جایا گیا، اسی کے اندر اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا، اس نے گھوڑے کی سواری کی، گھوڑی کی سواری کرتے کرتے وہ قلعے کے آخری حصے میں پہنچ گیا، یعنی جہاں پر دیوار بنا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا ایک بڑی سی دیوار بنی ہوئی، آخر کیا ماجرا ہے۔ اب اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یار اس دیوار کے پیچھے بھی کوئی دوسری دنیا ضرور ہوگی، اس دیوار کے پیچھے کوئی دنیا ضرور ہوگی، اس کے پیچھے بھی آبادی ہوگی۔ اس نے فوراً خدام کو بلایا، یعنی جو خادم تھے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا مجھے اس دیوار کے باہر جانا ہے تاکہ میرے معلومات میں اضافہ ہو سکے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس دیوار کے باہر بھی کوئی دنیا ہے۔ حضرات، وہ خدام بادشاہ تک یہ بات پہنچاتے ہیں، بادشاہ ڈر جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا کی ہر وہ عیش و آرام اس قلعے کے اندر میسر کر دو، قلعے کے باہر آنے کی کوشش نہ کرے۔ خدام نے ہر چیز کا انتظام کر دیا، ہر چیز میسر کر دیا تاکہ یہ شہزادہ قلعے سے باہر جانے کی کوشش نہ کرے۔ اس نوجوان کو دنیا کی طرف پھر سے مصروف کر دیا گیا، دنیا کی طرف مائل کر دیا گیا، یہاں تک کہ 1 سال کا عرصہ گزرا۔
پھر وہ نوجوان اس دیوار کے پاس پہنچتا ہے۔ اس نے کہا آج میں اس دیوار کے باہر ضرور جاؤں گا۔ اس نے ضد کر لیا۔ اس بات کو بادشاہ تک پہنچائی گئی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ شہزادے کو سواری پر سوار کیا گیا جو سونے اور چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ سوار کیا، باہر لایا گیا۔ اب بادشاہ کا وہ شہزادہ دنیا کے خوبصورت سے نظارے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ خدام ننگے پیر اس سواری کے پاس چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ سہانا سا منظر وہ بادشاہ کا شہزادہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک کمزور سا لاغر سا شخص کھڑا ہوا ہے، پریشان ہے۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ آخر یہ کمزور کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ جب اس نے سوال کیا، لوگوں نے کہا یہ بیمار ہو چکا ہے، بیماری نے اس کو اپنی زد میں لے لیا ہے، بیماری لگ گئی ہے، اس بنیاد پر یہ کمزور ہو چکا ہے، لاغر ہو چکا ہے۔ شہزادے نے کہا کہ جس سلطنت کے درمیان میں رہتا ہوں کیا یہ بیماری وہاں تک بھی پہنچ جائے گی؟ لوگوں نے کہا حضور ہاں یہ وہاں تک بھی پہنچ جائے گی۔ تو پھر بادشاہ کے اس شہزادے نے جو بات کہی بہت ہی زبردست بات کہی۔ اس نے کہا یہ دنیا کا عیش و آرام بد مزہ ہے، یہ دنیا کی آسائش بد مزہ ہے، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہیں سے وہ قلعے کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ قلعے کے درمیان پہنچا، وہ غمزدہ تھا، پریشان تھا۔ بادشاہ تک یہ بات پہنچا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دنیا کی ہر چیز مہیا کر دو تاکہ وہ اس غم کو بھول جائے۔ خدام نے ہر چیز کا انتظام کیا، ہر چیز مہیا کی۔ اب وہ نوجوان پھر اس چیز میں مصروف ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف لگ جاتا ہے۔ 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہ نوجوان کہتا ہے مجھے اس دیوار سے باہر جانا ہے، قلعے سے باہر جانا ہے۔ اس نے جب ضد کیا، لوگوں نے اس کو سواری پر سوار کیا۔ سوار کرنے کے بعد وہ اس قلعے سے باہر آتا ہے، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، دنیا کے نظارے کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص ہے جس کے چہرے پر جھریاں آ چکی ہیں، جس کے آنکھیں اشکبار ہیں، منہ سے رال ٹپک رہا ہے، جسم کے جو کھال ہیں یہ سکڑ چکے ہیں۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا اس شخص کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ اسے بڑھاپا آ چکا ہے، یہ جوانی کی دہلیز سے اب اتر چکا ہے، اب اس کو بڑھاپے نے گھیر لیا ہے، اس لیے اب یہ کمزور ہو چکا ہے، اس لیے اس کی جو کھال ہے، اس کی جو چمڑی ہے وہ سکڑ چکی ہے، اس کے جو منہ سے رال ٹپک رہا ہے یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے پھر سوال کیا کیا یہ بڑھاپا ہم سب پر آئے گی؟ کیا بڑھاپے سے آپ بھی ڈرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا حضور اس بڑھاپے سے پوری دنیا ڈرتی ہے، ہم بھی ڈرتے ہیں، پوری کائنات ڈرتی ہے، ہر کسی پر بڑھاپا آنا ہی آنا ہے۔ پھر شہزادے نے کہا یہ دنیا کا عیش و آرام بد مزہ ہے۔ وہ وہیں سے غمزدہ ہو کر کے واپس چلا آتا ہے، وہاں سے واپس آتا ہے، قلعے کے اندر غمزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ بادشاہ نے پھر حکم دیا، حکم کی تعمیل کی گئی اور دنیا کی ہر چیز کو میسر کر دیا گیا، مہیا کر دیا گیا۔ اب پھر سے وہ نوجوان دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ 1 سال کا عرصہ پھر گزر جاتا ہے۔ جب 1 سال کا عرصہ گزرا، 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پھر نوجوان نے ضد کیا کہ مجھے قلعے سے باہر جانا ہے، مجھے اس قلعے سے باہر نکلنا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی، شہزادے کو پھر باہر کیا گیا، قلعے سے باہر لایا گیا۔ شہزادہ دنیا کی خوبصورتی کو، دنیا کے نظارے کو دیکھتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، لیکن ایک عجیب سا منظر دیکھتا ہے۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک چارپائی پر ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور 4 لوگ اس کو کندھا دے کر کے لے کر کے جا رہے ہیں۔ شہزادے نے کہا یہ کیا ہے؟ آخر یہ شخص اس چارپائی پر اس طرح کیوں لیٹا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا اس پر موت واقع ہو چکی ہے، اسے موت نے اپنے چپیٹ میں لے لیا ہے۔ شہزادے نے کہا اس کو روکو۔ روکا گیا، چارپائی کو زمین پر رکھا گیا۔ وہ بادشاہ کا شہزادہ قریب جاتا، جانے کے بعد اس نے کہا اس سے کہو کہ یہ اٹھ کر بیٹھ جائے۔
लोगों ने कहा हुजूर अब ये उठकर बैठ नहीं सकता, इसको मौत वाक़ई हो चुकी है, मौत ने इसे अपनी चपेट में ले लिया है, अब ये उठकर बैठ नहीं सकता। शहजादे ने कहा इससे कहो मुझसे बात करे। लोगों ने कहा कि अब ये बात नहीं कर सकता, इसकी जुबान बंद हो चुकी है, इसको मौत ने अपनी चपेट में ले लिया है। शहजादे ने कहा अब इसका क्या करोगे? लोगों ने कहा अब इसको ले जाकर के जमीन में दफना देंगे। शहजादे ने कहा दफना दिया जाएगा? कहा हाँ। शहजादे ने कहा फिर क्या होगा? लोगों ने कहा हुजूर इसके बाद हश्र होगा। शहजादे ने फिर सवाल किया यह हश्र क्या चीज है, हश्र क्या चीज है? लोगों ने कहा हुजूर यह हश्र जब शख्स इस दुनिया को छोड़ करके जाएगा, कल वहां पर हश्र कायम किया जाएगा। हश्र जब कायम किया जाएगा अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के कर्म का हिसाब लेगा। यानी अगर किसी ने अच्छा किया होगा तो उसको जजा दी जाएगी, अगर किसी ने बुरा किया होगा तो उसे सजा दी जाएगी। जब शहजादे ने इतना सुना कि वहां पर हिसाब भी होना है, क्या इस दुनिया के अलावा और कोई भी दूसरी दुनिया है? लोगों ने कहा हाँ, इस दुनिया को छोड़कर हर शख्स को इस दुनिया को छोड़कर एक न एक दिन वहां पर जाना होगा जहां पर हश्र कायम किया जाएगा। जब उस शहजादे ने इस बात को सुना तो फिर उसने कहा बेशक ये दुनिया की ऐशो आराम बदमज़ा है, इसमें कोई मज़ा नहीं है। वो शहजादा फौरन घोड़े से ज़मीन की तरफ आता है और लौटना शुरू कर देता है, अपने चेहरे को ज़मीन से रगड़ता है, अपने चेहरे को ज़मीन से घिसता है, यहाँ तक कि चेहरे से खून के कतरे टपकने लगते हैं। अब उस नौजवान ने कहा मुझे छोड़कर चले जाओ, अब मैं इस दुनिया की ऐशो आराम में नहीं पड़ने वाला, अब अपने रब को राज़ी करूँगा, खुदा की इबादत करूँगा। हज़रात जब इतना कहा सिपाहियों ने कहा हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, आपको आपके वालिद के पास लेकर के जाएंगे, जो वो इजाज़त देंगे वही आपको करना होगा। हज़रात शहज़ादा अपने बाप के पास जाता है, ज़ारो कतार रो रहा होता है। बाप ने कहा बेटा आखिर क्या वजह, क्यों गमज़दा हो, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, ये चेहरे से खून के कतरे क्यों टपक रहे हैं? शहज़ादे ने कहा अब्बा हुजूर अब मुझे दुनिया की तरफ नहीं माइल होना है, दुनिया के ऐशो आराम की तरफ नहीं मशगूल होना है, बल्कि अब मुझे अपने रब को राज़ी करना है, मुझे दुर्वेशाना ज़िंदगी गुजारना है। वो नौजवान कहता है मुझे ऊनी कपड़ा दिया जाए। ऊन का कपड़ा लाया गया, ऊन का लिबास दिया गया, उसने अपने जिस्म पर पहना और पहनने के बाद उसने कहा आज रात मैं इस महल को छोड़ करके चला जाऊंगा। हज़रात रात का वक्त हुआ, वो नौजवान वो महल वो तख्त छोड़ करके और पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। जिस तरह उसके और भाइयों ने उस तख्त को छोड़ दिया, उस महल को छोड़ दिया और जा करके अपने रब की इबादत में मसरूफ़ हो गए, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की, इसी तरीके से वो नौजवान अपने महल को छोड़ करके रब को राज़ी करने के लिए वो चल दिया। रास्ते में जाते जाते करता है ऐ मालिक मौला मेरे साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में पिछली ज़िंदगी में जो गुनाह किए, मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में जो भी गुनाह किए, जो अय्याशियाँ की, जो ऐशो आराम की, ऐ मालिक मौला उस गुनाहों को इस तरह मिटा दे कि मैंने कोई गुनाह किया ही ना हो। आज के बाद मैं तुझसे वादा करता हूँ मालिक मौला मैं दुनिया की तरफ मुड़ करके हरगिज़ नहीं देखूँगा, मैं सिर्फ तुझे राज़ी करूँगा, तेरी इबादत करूँगा और तेरे अहकाम पर अमल करने की कोशिश करूँगा। वो नौजवान ये कहता हुआ जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना बकर बिन अब्दुल्ला मुज़नी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब इस चीज़ को तहरीर फरमाते हैं, इस चीज़ को लिखते हैं, उसके बाद ये भी तहरीर फरमाते हैं कि उस नौजवान को ये नहीं पता था कि किस गुनाह की कितनी बड़ी सज़ा होगी, किस गुनाह की कितनी बड़ी सज़ा है। अगर मैं ये गुनाह करूँगा तो ये सज़ा होगी, उसको कुछ भी नहीं पता था। उसने सिर्फ ये सुना कि जो भी दुनिया में किया जाएगा इसका हिसाब कल रब की बारगाह में दिया जाएगा, इसका हिसाब कल रब की बारगाह में देना ही होगा। हज़रात सिर्फ उस नौजवान ने इतना ही सुना तो वो फ़ौरन रब की बारगाह में तौबा कर लेता है और तौबा करने के बाद
اللہ की बारगाह में अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करता है, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करता है हज़रात। लेकिन आज हमें गुनाह की सज़ा पता है, कौन से गुनाह से कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी, ये सारी चीज़ें मेरे नबी ने बता दिया कि इस गुनाह की ये सज़ा, इस गुनाह की ये सज़ा। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम गुनाह करते हैं, हमें इन गुनाहों पर कोई एहसास नहीं है, इन गुनाहों पर ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं करते। हज़रात, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आज हमारे और आपके पास वक्त है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश कर लें। इसलिए आज तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। आज रब्बे कायनात हमारे तौबा को कबूल फरमाने वाला है। जिस दिन अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया, आप रब की बारगाह में लाख गिड़गिड़ाते रहें, लाख परेशान हो जाएं, तौबा करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे तौबा को हरगिज़ नहीं कबूल करेगा। आज हमारे पास वक्त है, जिसमें जान है, आज हमारे पास समझने की क़ुव्वत है, इसलिए आज आप तौबा करें, अल्लाह ताला की बारगाह में ताइब बनकर हाज़िर हो जाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा, हमारे तौबा को कबूल फरमाएगा और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी जो जज़ा अता करेगा वो जन्नत होगी।